ویلکم بیک ناظرین. مجھے تھوڑا سا ان کی گفتگو میں سے ایک پوائنٹ مجھے ملا ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کے آگے تکبر میں، حسد میں، شرک میں اکڑ گیا، اور وہ تا قیامت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. متکبرین کے سامنے تکبر کرنا صدقہ جاری ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بندہ، ایک تواضع اور انکساری والا بندہ، جس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آپ زندگی حیات مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیں، تواضع سے بری پڑی ہے. آپ کے اصحاب میں بھی عاجزی اتنی. دیکھیں نا حضرت عمر فاروق اتنے جلیل القدر شانوں کے مالک، بے شک اتنے جاہ و جلال کے مالک، جو دور کفر میں بھی جاہ و جلال کا مالک تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کہتا ہے کاش میں تن کا ہوتا. یعنی اتنی بڑی شخصیت خلیفہ دوم ہے اور داماد رسول بھی ہیں، بے شک بالکل سسر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانوں کا مالک بھی بنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کہتے کاش میں تن کا ہوتا جو ہوا میں روئی کی طرح اڑ جاتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا. یعنی انہوں نے اتنا عاجز اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تمام صحابہ کی جو زندگی ہے، اب دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہوا تھا، کتنا مال و متاع نوازا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق کا دور ہے، قید سالی پڑ گئی ہے، تو آپ کے دور میں تو کہا کہ مجھ سے سودا کر لو. آپ کا مال غنیمت آیا تھا. اس وقت آپ جو ہے تاجر تھے بہت بڑے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی مال و دولت سے نوازا تھا. آپ کا تجارت کا جو قافلہ ہے وہ واپس لوٹا تھا بڑے ساز و سامان کے ساتھ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے، کہا کہ مجھے آپ میرے ساتھ سودا کر لیں، قید سالی آ چکی ہے. تو آپ کو یعنی 2 گنا 3 گنا 4 گنا مختلف لمٹس تک گئے کہ، لیکن کہا کہ اس کے بعد مجھے اجازت نہیں دیتی. آپ نے سودا نہیں کیا. حضرت عثمان غنی نے کہا میں اس سے بھی اوپر کا سودا کروں گا. 9 تک گئے، 9 گنا زیادہ دوں گا، لیکن آپ نے انکار کیا. کہا میں اس سے بھی زیادہ کا دینا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میرا ضمیر اور مجھے جو جس چیز کا حاکم بنایا گیا ہے، خلیفہ بنایا گیا، مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس سے اوپر جاؤں، کہ اس سے اوپر آپ کو اس کا اجرت دوں. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آئے اور دیکھا کہ آپ نے وہ جو آپ کا مال آیا ہوا تھا وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا. تو یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی. تو آپ نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ وہ عثمان جو اتنا گنا بڑھا کر بھی، اتنی دولت میں بھی، یعنی اتنے منافع میں بھی وہ مجھے نہیں دے رہا تھا، تو وہ مفت لوگوں میں بانٹنا شروع ہو گیا. آپ چلے گئے، کہا کہ عثمان یہ کیسا تو نے سودا کیا؟ میں تمہیں اتنی مزدوری دے رہا تھا، اتنا تمہیں نفع دے رہا تھا، تم نے وہ نفع قبول نہ کیا. کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ کا سودا کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے یہ سودا اپنے رب کے ساتھ کر لیا جو بندے کو ایک کے بدلے میں 10 گنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو میں نے تو زیادہ کا سودا کر لیا ہے. وہ اجرت جو وہ مجھے نفع جو آپ نہیں دے سکے، آپ خلیفہ وقت ہیں، مجھے رب تعالیٰ نے اس سے کئی گنا زیادہ دی ہے، اس لیے میں نے اپنی مخلوق کو تقسیم کر دیا اللہ کی مخلوق میں. اب یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیں ان چیزوں سے تکبر، غصہ، حسد، یقینہ، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، عاجزی کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، اس کا بہترین جو صوفیہ اکرام ہمیں نسخہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں. ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. موت ایسی ایک چیز ہے جو انسان کے اندر سے دنیا کی جو ہوس ہے وہ ختم کر دیتی ہے. تو جب انسان کے دل میں دنیا کی ہوس نہیں رہے گی تو اس کے اندر وہ تکبر بھی ختم ہو جائے گا، اس کے اندر جو بخل پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ لالچ جو اس کے حرص ہے، وہ حسد جیسی بیماری ہے بڑھنے کی ایک دوسرے سے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو موت کی جو کثرت ہے یہ
انسان کو تواضع انصاری عجز و انکساری کی زندگی گزارنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے فضول خرچی سے بچنا۔ اگر انسان آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جو تباہ کاری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے فضول خرچ ہو گئے ہیں۔ ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس، فار ایگزامپل میں گاڑی کی ایگزامپل دیتا ہوں، کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کے بھائی نے اس سے مہنگی گاڑی لے لی ہے، اس سے اچھی گاڑی لے لی ہے، تو وہ اس کے پاس وہ نعمت موجود ہے، وہ اس کے استعمال کے لیے کافی بھی ہے، اس کی ضرورت کے لیے کافی بھی ہے، لیکن اس سے بڑھنے کے چکر میں وہ کیا کرتا ہے؟ فضول خرچی کی طرف آتا ہے۔ تو یہ فضول خرچی آپ کو ان بیماریوں سے، ان برائیوں سے جو آج معاشرے میں رج دس چکی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں چند ایک ایسی برائیاں تھیں، وہ کیا تھا؟ حسد تھا، وہ حرص تھی، وہ اب تم لوگوں میں بھی پیوست ہو رہی ہیں، وہ تمہارے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کیا ہے؟ اس سے مال کی کشادگی ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کا جو آپ کے اندر جو لالچ پیدا ہو گئی ہے، یہ جو آپ کے اندر یہ مرض مبتلا ہو گیا ہے، یہ چیز آپ کو ہلاک کر دے گی، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ اپنے سے کم تر لوگوں میں بیٹھنا۔ انسان اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھے، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے، کہ اگر آپ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھیں گے، نیچے کی طرف دیکھیں گے، تو آپ کے دل میں وہ جو حرص ہے، وہ جو لالچ ہے، وہ جو تکبر ہے، وہ چیز ختم ہوگی۔ آپ کمزور لوگوں سے ملیں، غریب لوگوں سے ملیں، ان سے میل جو رکھیں، ان سے دوستی تعلق قائم رکھیں۔ آپ کو ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوں گے۔ جب آپ کو ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوں گے، آپ کے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ لکھیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بے شک اللہ یہ تیرا ہم پر کرم ہے، مجھ پر کرم ہے، میں اس قابل نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے نواز رکھا ہے۔ بے شک۔ تو جب انسان کے اندر جب اپنے سے چھوٹے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کے کلمات اس کی زبان سے بے ساختہ اس کے نکلتے ہیں، اور یہ بیماریاں اس کے اندر سے ختم ہوتی ہیں۔ جو اس سے اگلی جو چیز ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں وہ ہے زاہدین کی مجالس میں بیٹھنا ہے۔ زاہدین جو زہد اور تقوی والے لوگ ہیں، ان کی مجالس میں انسان بیٹھ کر یہ تواضع اور انکساری کی یہ جو عاجزی ہے، انسان ان لوگوں سے سیکھ سکتا ہے۔ بالکل۔ اور زہد اور تقوی ایسی ایک چیز ہے جو آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ بے شک۔ آپ کی طرف آتا ہوں، انہوں نے جیسے فرمایا کہ زہد، تقوی یہ وہ چیزیں ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ انسان بچ کیسے سکتا ہے برائیوں سے بچ سکتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں کی طرف جائے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ ہے اس میں نیکیوں میں دوڑنے کی کوشش کرے، اگر دینی باتوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، شریعہ کو سیکھنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ فلانے کے پاس اگر آئی فون ہے تو میں نے بھی آئی فون لینا ہے، اس کے پاس اگر کوئی گاڑی ہے تو میں نے اس سے اچھی گاڑی لینی ہے، جبکہ وہ ضرورت میں آلریڈی اس کے پاس ایک چیز موجود ہے۔ تو اپنی خواہشات کو وہ جتنا زیادہ بڑھاتا جائے گا تو انسانی نفس جو ہے وہ جتنا زیادہ اس کام کی طرف مائل ہوگا، راغب ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت سے بھی دور ہوگا۔ تھوڑا سا اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ یہ بیماریاں جب آ جائیں اور ان میں انسان مبتلا ہو جائے، کسی موڑ پر یاد آ گیا کہ یار میں زیادتی کرتا رہا ہوں، غلطی ہوتی رہی ہے، میں غلط تھا، تو پھر ایسے شخص کی معافی قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ آپ کا سوال میں یہیں سے آگے اس کو بڑھاتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ بالکل۔ یہ جو بیماریاں ہیں نا، ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہو رہا ہے۔ ایسا ہی آپ غرور دیکھیں، تکبر دیکھیں، حسد دیکھیں، اور اسی میں پھر حسد، جب بندہ حسد کرتا ہے کہ اس کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے۔ ہو بندہ حاسد اور وہ غیبت نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی، تم میں سے بعض ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے یعنی جو اس کا بھائی فوت ہو جائے اس کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اور یقیناً قرآن فرما رہا ہے کہ آپ اسے ناپسند سمجھیں گے، تو یہی غیبت ہے۔
یعنی آپ جب حسد سے بچیں گے نہیں تو پھر گویا کہ یہ کہ آپ غیبت کریں گے، اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوتی جب تک جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہے وہ خود معاف نہ کر دے۔ تو یہ جو جن کا تعلق ہے، یہ جو بیماریاں ہم نے گنوائی ہیں، حسد ہے، غیبت ہے، تو اس سے جو ہے نا انسان حقوق العباد میں بہت حق تلفی کرتا رہتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب ایک بندہ ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے اور اس سے آپ نے حسد کیا ہے اور وہ آپ کے قریب نہیں ہے، یعنی آپ نے کہا کہ وہ اب اس کی یعنی معافی تو ہے، ایک تو وہ اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب سے معافی مانگے، صدقی دل سے توبہ کرے، توبۃ النصوحہ کرے، اور دوسرا یہ اگر وہ آپ کے قریب نہیں ہے، آپ اس سے معافی نہیں مانگ سکتے ہو، کہیں زندگی میں آپ نے اسے دکھ دیا ہے، درد دیا ہے، اولاً تو یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، بھائی کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے نفس نے ابھارا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جس جس کے ساتھ آپ نے حسد کیا ہے، جس جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کے ساتھ آپ یعنی غیر اخلاقی طور پر آپ پیش آئے ہیں، آپ کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، تو آپ اس کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دے۔ اگر وہ آپ کے قریب نہیں ہے، دور ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا مانگیں، اس کے لیے دعا مانگیں، یا اللہ فلاں بندے کا گناہ مجھ سے ہوا ہے، میں نے اس کے ساتھ حسد کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور یہ توبہ جو ہے نا یہ ندامت کا نام ہے۔ بالکل ایسا اگر بندے کے دل میں شرمندگی نہیں ہوتی نا، اب آپ نے دیکھا ہے نا کچھ بندے حسد میں مبتلا ہیں، وہ غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک یہ جنرلی بات ہے، آج ہم اپنا گھر لے لیں یا آفس لے لیں یا کاروباری معاملات دیکھ لیں، جہاں پہ بھی اس وقت تک ہماری مجلس شروع ہی نہیں ہوتی، اس وقت تک ہماری مجلس شروع ہی نہیں ہوتی، چاہے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، ان کو معلوم بھی ہے، لیکن جب تک ہم کسی شخصیت کو اپنا جو ہے نا موضوع نہیں بنا لیں گے، ایسا ہی فلاں کے اندر کہنا تو نہیں چاہیے، اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پر وہ ہے ایسا ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، نہ کہتے ہوئے بھی، یہی تو غیبت ہے، کیونکہ غیبت کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ غیبت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ غیبت وہ بات ہے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ بات جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو نہ پسند لگے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چیز اس میں پائی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یعنی اگر اس میں پائی جا رہی ہے تو یہ تو غیبت ہے، اگر نہیں پائی جا رہی تو یہ بہتان ہے، اور یہ بہتان بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کے اوپر بہتان بھی باندھ رہے ہیں اور اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں نا، یعنی یہ ہوتا کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے ہے، اور یہ حسد جب تک بندے کے دل میں ہونا، وہ بندے کو عاجزی اور انکساری کی طرف نہیں لے کر آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ حالانکہ وہ پھر اپنے مال خرچ کرنے کی طرف ہی یعنی حاسد بندہ جو ہے نا، وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان جو بندہ عبادت گزار ہے، عابد ہے لیکن ہے بخیل ہے، اس سے اتنا پریشان نہیں ہوتا، لیکن ایک بندہ گناہگار ہے لیکن وہ دل کا سخی ہے، اس کے اندر سخاوت پائی جا رہی ہے، وہ اس سے گھبراتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی یہ جو سخاوت ہے، کیونکہ سخاوت اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، صحابہ کرام سخاوت کرتے تھے، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ گناہ تو کرتا ہے، گناہ تو اس سے میں کروا رہا ہوں، لیکن اس کی جو سخاوت ہے نا، یہ اسے لے جائے گی، اسے جنت میں لے جائے گی اور اس کے گناہوں کو بخش دے گی۔ اور ایک بندہ عابد ہے اور اگر ہے وہ بخیل، تو وہ شیطان کہتا ہے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، بے شک یہ نمازیں پڑھتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ بخل جو پایا جا رہا ہے، بخیلی جو پائی جا رہی ہے، حسد جو پایا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اسے لے ڈوبے گا۔ اب وہ حسد جو ہے وہ علم کا ہو، دولت کا ہو، رشتہ داری کا ہو، رتبے کا ہو، جس انداز سے بھی اگر وہ حسد اس کے اندر پایا جا رہا ہے نا، تو وہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے نا جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ اللہ سے مانگیں، اللہ دے دے، یعنی مختصر سا کلیہ ہے، اللہ دے دے تو نعمت ہے، یعنی اس کی نعمتیں بے شمار نعمتیں دی بھی ہیں، مزید بھی ہم نے اللہ سے مانگنا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بجائے دوسرے سے حسد کرنے سے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اگر وہ دے دے تو نعمت، اگر وہ نہ دے تو پھر حکمت ہے، بالکل دے دے تو وہ نعمت ہے، اور اگر نہ دے تو وہ حکمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹے نہیں دیے تو اس میں بھی حکمت ہوگی، اللہ نے مجھے مال بھی نہیں دیا تو، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا
اتنا ہی زیادہ حساب کتاب بھی آپ کے ساتھ ہوگا. بالکل جتنی زیادہ آپ کے پاس نعمتیں ہوں گی اور ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال بھی زیادہ کیا جائے گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے، جس مال کی وجہ سے، جس عہدے کی وجہ سے، جس منصب کی وجہ سے میرے اندر یہ موذی بیماریاں جو ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہوں. اب اخلاق بہتر کیسے ہوتا ہے؟ کہ ہمارے دل میں حسد نہ ہو. سب سے یعنی موذی بیماری جو ہے وہ حسد ہے. اور یہ بات بھی آپ یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ حاسد ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے. یہ ایک مشہور واقعہ ہے میرے ذہن میں آگے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کے پاس ایک بندہ آتا تھا، اس کو مشورے دیتا تھا. تو وہ اچھے مشورے دیتا تو بادشاہ اس کی قدر کرتا تھا. چند ہی دنوں میں بادشاہ نے اس کو اپنی ساتھ والی نشست پہ بٹھا دیا. اب جو بادشاہ کے قریب والے وزیر تھے نا، ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. اب جب بادشاہ وزیروں کے دل میں حسد پیدا ہوا تو انہوں نے سوچا بھائی ہم اتنے عرصہ سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں اتنی عزت نہیں مل رہی، یہ بندہ کل کا آیا اور اسے عزت مل گئی ہے. انہوں نے کوئی پلاننگ، ایک وزیر جو خاص وزیر تھا نا، اس نے ایک تدبیر کی، یعنی اس نے ایک سازش چلی اور اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ میں اس بندے کی کل دعوت کروں گا اور دعوت میں جو ہے نا اس کو میں پیاز کھلا دوں گا. تو ادھر اس نے بادشاہ کو آ کر کیا کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا یہ آپ سے بڑی نفرت کرتا ہے. اگر آپ کو شک ہے تو کل آپ چیک کر لینا، آپ اس کے قریب منہ کر کے دیکھنا، یہ آپ سے اپنے منہ کو پیچھے کر لے گا، یہ تو اتنی نفرت کرتا ہے. جب بادشاہ نے یہ سنا نا تو بڑا آگ بگولا ہوا بادشاہ بھی. اور اس نے ادھر جو بندہ تھا اس کو کہا جی آپ نے صبح ناشتہ میرے گھر کر کے جانا ہے، اور گھر میں ناشتے کے لیے اس کو بلایا اور ناشتے میں ساتھ اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے پیاز بھی کھلا دیا. تو اس نے جب پیاز کھایا تو ظاہر ہے پیاز کھانے سے جو ہے نا وہ سمیل آتی ہے منہ سے. تو اب وہ چلا گیا، تو اس نے بھیج دیا بادشاہ کے دربار میں. تو اب ہوا کہ ایسے اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جب بادشاہ کے دربار میں وہ پوچھا تو بادشاہ تو پہلے سے ہی آگ بگولا تھا، اور اس نے اس کے قریب کر کے کوئی بات کرنا چاہیے نا تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. تو بادشاہ اور جو ہے نا وہ غصے میں ہو گیا بھائی کہ یہ جو میرے وزیر نے جو بات کی ہے نا یہ اس نے ٹھیک کی ہے. اور اس بادشاہ کا یہ اصول ہوتا تھا کہ جس کو سزا دینی ہوتی تھی اس کے لیے کوئی چٹھی نہیں ہوتی تھی، ڈائریکٹ اس کا سر جو ہے نا وہ قلم کر دیا جاتا تھا. لیکن جس کو انعام و اکرام دینا ہوتا تھا اس کے لیے لکھ کے بھیجتے تھے وہ چٹھی کے طور پر. تو بادشاہ نے ایک چٹھی لی، کیونکہ ظاہر اتنے عرصے سے اس بندے کو اپنے ساتھ بٹھا رہے تھے تو سارے عام نہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے چٹھی کے اندر لکھا کہ اس بندے کا سر قلم کر دیا جائے، اور وہ چٹھی اس بندے کو پکڑا دی جو اچھے مشورے دیتا تھا. جب وہ لے کر جا رہا تھا نا تو وہ حاسد وزیر راستے میں مل گیا. وہ انتظار میں تھا کہ کب سر قلم کرنے کا جو ہے نا وہ آرڈر ہوگا. تو دیکھا اس نے کہ یہ تو انعام و اکرام کی چٹھی مل کے جا رہی ہے اس کو. بیچ میں نہیں پتا کہ بیچ میں کیا، اس کے دل میں حسد تھا. وہ کہنے لگا یار یہ چٹھی مجھے دے دیں، میرے گھر کی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ تو بادشاہ کے ویسے بھی قریب ہیں، بادشاہ آپ کو جو ہے نا وہ بڑے عزت و اکرام سے اور تحائف سے نوازتا ہے، لہٰذا یہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا یار یہ بندہ میرا بڑا مخلص ہے، اس نے صبح میرا ناشتہ بھی کیا تھا، میری دعوت بھی کی ہے، یہ لیں آپ لے لیں. اب وہ حاسد وزیر وہ چٹھی لے کر جب اس دربان کے پاس پہنچتا ہے نا تو دربان نے چٹھی کھولی اور اس نے کہا بھائی چل تیار ہو جا. اور اس کا سر قلم کرنے لگے. وہ کہنے لگا نہیں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، یہ چٹھی میری نہیں ہے، یہ تو فلاں بندے کی ہے. تو وہ دربان نے کہا بھائی نہیں، ہمیں جو آرڈر آ جاتا ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ان کا سر قلم کر دیا. اب اگلے دن دیکھا تو وہ بندہ اسی طرح تیار ہو کر بادشاہ کے دربار میں آ رہا ہے. تو بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، بھائی کل اس بندے کا میں نے جو ہے نا وہ آرڈر جاری کیا تھا وہ ختم ہونے کا، تو وہ تو اسی ٹاٹ باٹ سے آ رہا ہے، اسی طرح موجود. اب دیکھیں حاسد کا انجام کیا ہوا. اور جس کے ساتھ محسود ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی نیکیاں جو ہیں بڑھتی جاتی ہیں، اس کے گناہ حاسد کی طرف آتے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو وہ بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کل میں نے آپ کو آرڈر جاری کیا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ فلاں وزیر جو ہے تو وہ بندہ میرا خیر خواہ تھا، اس نے میری دعوت بھی کی تھی، تو لہٰذا وہ میں چٹھی اس کے ہاتھ میں دے دی تھی. تو بادشاہ کہنے لگا کہ وہ تو مجھے آگے بتا رہا تھا کہ آپ مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہو. تو میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آپ کے میں قریب ہوا ہوں، تو آپ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسی بندے نے مجھے میرے صبح ناشتے کی دعوت کی تھی اور مجھے پیاز کھلا دیا تھا، اور جس کی وجہ سے یعنی سمیل آ رہی تھی تو میں نے اس لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا کہ آپ کی جو ہے نا ظاہر ہے شان نہیں ہے میرے منہ سے سمیل آئے، تو میں نے اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ اسی بندے نے مجھے آگے کہا ہے کہ آپ مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہو. اب دیکھیں یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے. یعنی جو حاسد کرنے والا تھا، حاسد تھا،
اس کا سر قلم ہو گیا، اور جس سے حسد کیا جا رہا تھا اسے بادشاہ کا اور جو ہے نا وہ اعتماد مل گیا، اور بادشاہ نے اسے اور بہت نوازا اور اسے اور بہت عزت و تکریم سے نوازا اسے۔ بالکل ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی کہ یہ جو موذی بیماریاں ہیں جو روزمرہ کے امور کے اندر بھی اور ہمارے جسموں کے اندر رس بس گئی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ رس بس گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو علماء دین سے رہنمائی لے کر آپ لوگوں کی بھی رہنمائی کی جائے اور اپنی بھی رہنمائی کی جائے۔ ناظرین، حاسد، بخیل، غیبت کرنے والا یا کوئی بھی، یہ سارے خسارے میں ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے وہ کبھی بھی شخص کرنے کے بعد فائدے میں نہیں رہتا۔ پھر علامہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ پردے میں رہنے دیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے اور وہ اس میں نہیں پائی جا رہی، وہ تو بہتان ہے، اور بہتان کے بارے میں تو بڑی سخت وعید ہے، اللہ کا بھی اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ دوسرا، اگر کوئی عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے اور اس کو وہ عیب معلوم ہے تو وہ عیب اگر دوسروں کو بتاتا ہے تو وہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بحیثیت مسلمان، بحیثیت اپنے پیارے نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ شرف حاصل ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقائے دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی شان کے کیا کہنے، ان کی شان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، چرند پرند، یہ سب ان کی ذات کے لیے ہی تخلیق کیے، اس لیے تخلیق کیے کہ اس جہان میں ان کے پیارے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ ان کے تشریف لانے سے لے کر ان کے وصال تک ہر دن کو، ہر امر کو ہمارے لیے اس پہ حسنہ قرار دے دیا گیا اور ہمارے لیے سنت بنا دیا گیا کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ اب ایک انسان اگر کسی بندے کا دنیا کے اندر پردہ فاش کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی پردہ اسی طریقے سے فاش کرے گا۔ ہمیشہ ہمیں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، کسی کے اوپر چاہے بہتان لگانا ہے یا کچھ بھی ہے، سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف آنا چاہیے کہ کل جب ہم لوگوں نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، ہم لوگوں کا وصال ہونا ہے، تو ہمارا حساب کتاب بڑا سخت ہونا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات چیز کرتا ہوں کہ انسان دنیا کے اندر ہے تو ایک اور مرحلہ ہے، قیامت سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے جو قبر کے اندر بندے کے ساتھ حال ہونا ہے۔ اجر جزا اور سزا تو روز محشر دی جانی ہے، روز محشر سے پہلے بھی ایک میدان برپا ہونا ہے جہاں پہ کرامن کاتبین کا جو اعمال نامہ ہے اس کے مطابق جب قبر کے اندر لحد کے اندر اتار دیا جانا ہے 2 گز کے اندر، تو وہاں نہ کوئی وکیل کام آنا ہے، وہاں نہ کوئی سفارش کام آنی ہے، وہاں پہ صرف آپ لوگوں کا نیک عمل، نیک اعمال کام آنی ہے۔ تو کوشش کرے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا جانے والا ہر عمل صدقہ جاریہ کا سبب بنے، تاکہ جب ہم اس دنیا فانی سے کوچ کریں تو ہمارے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ہمارے لیے برائی کے لیے ہاتھ کھڑے ہوں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔